بحمدہ تعالی آج حفاظ کرام نے نماز تراویح میں 16 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور پھر سورہ مریم ابتدا سے لے کر آخر تک، اور پھر سورہ طٰہٰ ابتدا سے لے کر آخر تک۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اصحاب کہف کے واقعے کو اپنی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا۔ آگے آپ پڑھیں گے تو اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی جو ملاقات کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اور پھر جب آپ سورہ کہف کے آخری حصے میں پہنچیں گے تو وہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں، آپ نبی تھے یا نہیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن ذوالقرنین مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر پچھم تک اور اتر سے لے کر دکن تک پوری زمین کا انہوں نے سفر کیا تھا، سیر کیا تھا۔ اور یاجوج اور ماجوج، اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے والے بھی ذوالقرنین ہی تھے، جنہوں نے جو ہے یاجوج اور ماجوج کو جو ہے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے جو ہے بند کر دیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹ کر ایک دم بالکل آخری حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ اب ایسا لگتا ہے کہ مطلب اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے دیوار ٹوٹنے کے لیے، کل جو ہے ہم آئیں گے اور پھر دیوار کو چاٹیں گے تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ہم پوری دنیا میں پھیل کر جو ہے پھر سے فساد مچائیں گے۔ بڑی ہی خطرناک قوم، جو بھی چیز سامنے آ جاتی اس کو کھا لیتے، جو بھی چیز، انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، ہر چیز کو جو ہے یہ فتنہ اور فساد مچانے والی قوم، بڑی ہی فتین قوم۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے جو ہے، وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ یہ قوم بڑا تنگ کرتی ہے، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہاں پر ایک دیوار تعمیر کی، بہت ہی خطرناک دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے آپ نے تیار کی۔ قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہ کیسے نکلیں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزانہ ان کا یہ معمول ہے کہ روزانہ دیوار کو چاٹ کر بالکل پتلی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ کل آئیں گے اور کل جب ہم تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا ہے اس کو چاٹ کے توڑ دیں گے اور پھر جو ہے ہم باہر نکل جائیں گے۔ لیکن جب دوسرے دن اٹھ کر جاتے ہیں تو دیوار اپنی پرانی حالت میں آ جاتی ہے۔ لیکن قرب قیامت جب اللہ کو منظور ہوگا اس قوم کو باہر نکالنا، تو اس وقت یاجوج اور ماجوج یہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم واپس آئیں گے اور اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جو ہے وہ دیوار جتنی باریک کر کے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسی حالت پر وہ دیوار رک جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن آ کر یہ بڑی آسانی سے اس دیوار کو توڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر دنیا میں یہ لوگ پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو پھر یہ سارا وہ قیامت سے پہلے کا جو واقعات ہیں وہ ساری چیزیں رونما ہوں گی۔ بہرحال اصحاب کہف کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کے نام اور تعداد کے تعلق سے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، 7 لوگ۔ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ، اور بت پرست تھا، اور لوگوں کو بھی جو ہے بت پرستی پر سختی کرتا تھا کہ بت پرستی کرنا ہے، بتوں کی پوجا کرنا ہے۔ تو یہ لوگ مسلمان تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قائل تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو جب اندیشہ لگا کہ بادشاہ کو اگر پتہ چل جائے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ زور زبردستی کرے گا، یا تو ہمیں پھر واپس اس کے دھرم میں یعنی بت پرستی میں جانا پڑے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے ساتوں کے ساتھ نکل گئے، شہر سے باہر ایک غار میں گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے سوچا کہ آج رات ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، پھر کل صبح اٹھ کر جو ہے ہم اپنا آگے کا سفر دیکھیں گے۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا،
جس کتے کا نام آتا ہے قطمیر، ایک کتا بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کتے کا تذکرہ ہے سورہ کہف میں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا جو ہے وہ غار کے کوہ کے بالکل دروازے پر اپنے دونوں سامنے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جب یہ لوگ اندر چلے گئے اور کتا بھی وہاں پر بیٹھ گیا، کتے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کتے کو چونکہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھنا پسند کیا، تو قیامت کے دن انسانی شکل میں اس کتے کو لایا جائے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی اللہ والوں کی صحبت اس قدر فائدے مند ہے کہ ایک کتے کو بھی جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں، تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر، آپ کی ذات پر بھی پڑے گا۔ اگر برے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو پھر ویسا ہی اثر جو ہے ہماری شخصیت پر پڑنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جب اندر چلے گئے اور یہ جب سو گئے تو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہاں جا کر اس غار میں پناہ لی۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، اس غار کے باہر، اس غار کے دروازے پر جو ہے ایک دیوار بنا دو کہ یہ لوگ بالکل باہر نکل ہی نہ پائیں اور اندر ہی ان کی قبر بن جائے، ویسے ہی دم گھٹ کر جو ہے یہ لوگ مر جائیں۔ تو جس کو اس نے یہ حکم دیا تھا کہ دیوار تعمیر کرنا ہے، وہ آدمی نیک تھا، وہ بھی نیک تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک تختی پر ان لوگوں کے نام لکھے اور پوری تفصیل اس میں لکھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر جو ہے بادشاہ سے ڈر کر جو ہے یہ لوگ بستی سے باہر نکلے تھے اور یہاں پر یہ لوگ سو رہے ہیں، تاکہ آئندہ چل کر جب کبھی یہ معاملہ کسی کے سامنے آئے گا تو وہ چیز ان کے سامنے ہوگی کہ مطلب یہ لوگ کون ہیں، کیا ہے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تو اس نے اس میں لکھنے کے بعد اسے ایک صندوق میں رکھ کر اس دیوار کی جو بنیاد تھی، اس بنیاد کو اس نے دفن کر دیا اس کو، اور پھر دیوار تعمیر کر کے وہ آ گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلا دیا، کب تک؟ ایک دن کے لیے، 300 سال کے لیے، 300 سال تک اصحاب کہف جو ہے اس غار میں سوتے رہے، سوتے رہے، سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آتا ہے جس کا نام بیدروس، جس کا نام بیدروس، بڑا ہی نیک بادشاہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا، مسلمان تھا۔ اس کے دور میں کچھ لوگ جو ہے وہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا انکار کرنے لگے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ تو بادشاہ بیدروس جو ہے ایک دن یہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم، میری رعایا میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو ایک ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ یہ لوگ جو ہے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیں اور اپنے انکار سے یہ لوگ باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر بیدروس کی دعا کو قبول فرمایا، ادھر ایک چرواہا جو اپنی بکریاں چرانے کے لیے ادھر گیا ہوا تھا اس غار کے پاس، اسے جو ہے وہی دیوار اور وہی جگہ پسند آئی اور پھر اس نے اس دیوار کو توڑنا شروع کیا کہ اس جگہ پر جو ہے میں اپنی بکریوں کو لا کر رکھا کروں گا۔ جب اس نے اس دیوار کو توڑا ہے، ادھر اس نے دیوار توڑی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ہیبت ڈال دی۔ اصحاب کہف کے پاس جو بھی جاتا ہے نا تو وہاں پر زیادہ دیر رک نہیں پاتا، اس لیے کہ وہاں پر ایک طرح کی ہیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ وہاں سے دوڑ کر بھاگ کر آ گیا۔ ادھر دیوار ٹوٹی اور ادھر اصحاب کہف کی نیند کھلی اور وہ لوگ بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اب ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ 300 سال تک ہم سوتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو ایک نے کہا کہ صبح سوئے ہیں اور شام کے وقت اٹھ گئے ہیں، یا صبح سوئے ہیں اور دوپہر کے وقت ہم شاید اٹھ گئے ہیں، اتنی ہی دیر ہم تو یہاں پر سوئے تھے۔ تو پھر بعد میں بات چیت ہوتی ہے کہ اچھا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک ہیں جن کا نام یملیخا تھا، ان کو جو ہے یہ روانہ کرتے ہیں کہ اب بھوک لگ رہی ہے، آپ تھوڑا بازار چلے جاؤ اور کچھ روٹیاں خرید کر لاؤ اور پھر ماحول بھی دیکھ لو کہ بادشاہ ہمارے تعلق سے کیا کر رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے ہمارے تعلق سے، شہر کا ماحول کیا ہے، دیکھ کر آؤ۔ تو یملیخا یہ نکل کر باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل سب الگ الگ، نیا 300 سال کے بعد پوری چیزیں بدل چکی ہیں۔
یعنی جہاں پر بت پرستی عام تھی وہاں پر وہ اسلام کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور پھر الگ الگ نئے نئے چہرے ان کو نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ گئے اور جانے کے بعد ایک نان بھائی کے پاس انہوں نے روٹیاں خریدی، اور روٹیوں کے بدلے میں انہوں نے جو سکہ دیا تو دکان والے نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ کون سا سکہ ہے، ایسا لگتا ہے 300 سال پرانا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، میں تمہیں بس وہی جو سکے میرے پاس ہیں وہی سکے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ آج کے دور کا سکہ ہی نہیں ہے، یہ بہت پرانا سکہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے بہت پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ سب مل کر جو ہے حاکم کے پاس ان کو لے کر جاتے ہیں کہ چلو ان کے پاس، حاکم کے پاس۔ پھر حاکم بھی جو ہے پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ یہ کون سا سکہ ہے، کیا ہے۔ تو پھر یملیخا پوچھتے ہیں کہ بادشاہ دقیانوس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو؟ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ دقیانوس نام کا ابھی فی الحال کوئی بادشاہ اس دروئے زمین پر موجود نہیں ہے، ہاں برسوں پہلے 200-300 سال پہلے ایک بادشاہ دقیانوس نام کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو پھر یہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ڈر سے نکلے تھے، میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی پناہ گاہ میں جو ہے وہ لوگ وہاں پر آرام کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو اور ان لوگوں کو جا کر آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر وہ حاکم خود ان کے ساتھ اور سارے لوگ جو ہے مل کر اس غار کے پاس پہنچے۔ تو اب جیسے ہی لوگوں کی آواز آنی شروع ہوئی تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے دقیانوس کو پتہ چل گیا ہے اور اس کی فوج جو ہے ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے۔ بہرحال جب وہ حاکم بھی آیا اور بادشاہ کو بھی اطلاع دی گئی، پھر بادشاہ بھی واپس آیا دیکھنے کے لیے، اور پھر بادشاہ نے جب دیکھا اور پھر وہ بنیاد سے وہ صندوق بھی نکلا جس صندوق میں جو ہے ان سب کے نام تھے اور بادشاہ کو پوری ہسٹری اس نے لکھی ہوئی تھی، تو اس کو نکال کر جب ان لوگوں نے پڑھا تو پھر بادشاہ کو پورا پتہ چل گیا کہ میں نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے پروردگار ایک ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگ جو انکار کر رہے ہیں قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ دوبارہ سے جو ہے ایمان قبول کرنے اور اپنے انکار سے باز آ جائیں، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ تو بادشاہ بھی جو ہے وہ پورے لوگوں کے سامنے ماجرا بیان کرتا ہے، اور پھر یہ لوگ اٹھ کر آ کر بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں، سلام تحیت کرنے کے بعد پھر اس سے اجازت لے کر واپس جا کر سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی یہ سوتے ہیں تو پھر ان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے اسی غار کے سرانے جو ہے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے اور اس مسجد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور پھر ہر سال اس تاریخ کو ہم یہاں پر جمع ہوں گے، ہر سال اس تاریخ کو ہم یہاں پر جمع ہوں گے۔ علماء کرام نے، اہل سنت و جماعت نے اسی سے بزرگان دین کا جو عرس ہم مناتے ہیں، اسی واقعے سے جو ہے ہم نے اس کا استدلال کیا ہے کہ اس نیک بادشاہ نے ان کی وفات کے دن کو جو ہے ایک عید کے دن کے طور پر منایا۔ اس کے بعد ہر سال لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور اپنے طور پر جو ہے خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ظاہر فرمائی ہے، ٹھیک ہے، نشانی ظاہر فرمائی تھی۔ تو بزرگان دین کی جب وفات ہوتی ہے تو وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتے ہیں، تو ہم اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر، عرس کے طور پر مناتے ہیں، اور پھر ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ عرس کے نام پر اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم عرس اس طرح مناتے ہیں کہ ہم بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے حاجات کو طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ جو اس کے محبوب بندوں کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔